اب آپ ادبی دنیا پر اپنی کتاب بھی ریکارڈ کروا کر اسے ہمیشہ کے لیے آڈیو بک کی شکل میں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ آپ کی یہ آڈیو بک ادبی دنیا کے ساتھ ساتھ کافکا نام کی موبائل ایپلیکیشن پر بھی اپلوڈ کی جائے گی، جو کہ اینڈرائڈ اور آئی او ایس دونوں پر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار کتاب کے لیے انویسٹمنٹ کر کے آپ اسے ہمیشہ کے لیے انٹرنیٹ پر محفوظ کروا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں زیادہ معلومات کے لیے ہم سے آج ہی کانٹیکٹ کیجیے۔ میل آئی ڈی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شکریہ۔ رام بابو سکسینہ کی کتاب تاریخ ادب اردو، اردو ترجمہ مرزا محمد عسکری۔ چیپٹر 1، زبان اردو اور اس کی اصل۔ اردو سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر لوگ اردو کو فارسی کی ایک شاخ خیال کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کی ابتدا مسلمان حملہ آوروں کی فوج میں اور مسلمان سلاطین ہند کی دارالسلطنتوں میں پڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اردو کے فارسی نژاد ہونے کی غلطی عام لوگوں کو تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس میں فارسی لفظ بکثرت ہیں اور اس کی شاعری کی بحریں اور اس کا رسم الخط بھی فارسی کی طرح ہے۔ اس غلطی کی بنا پر عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے بمقابلہ ہندی کے، جو ہندوؤں کی مخصوص زبان سمجھی جاتی ہے، اور اسی غلط فہمی سے ایک عرصہ دراز سے سخت مقابلہ اور مباحثہ درمیان معاونین اردو اور طرفداران ہندی کے ان دونوں زبانوں کی عمدگی اور خوبی اور نیز ان کی استعداد قبولیت عامہ کی نسبت چلا آتا ہے، اور اس بحث میں لوگ ایک معمولی بات یعنی زبان اردو کی اصل کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زبان اردو اس ہندی یا بھاشا کی ایک شاخ ہے جو صدیوں دہلی اور میرٹھ کے اطراف میں بولی جاتی تھی اور جس کا تعلق شورسینی پراکرت سے بلا واسطہ تھا۔ یہ بھاشا، جس کو مغربی ہندی کہنا بجا ہے، زبان اردو کی اصل اور ماں سمجھی جا سکتی ہے، گو کہ اردو کا نام اس زبان کو ایک عرصہ دراز کے بعد دیا گیا۔ زبان اردو کی صرف و نحو، محاورات اور کثرت سے ہندی الفاظ کا اس میں استعمال ہونا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ اس کی ابتدا ہندی سے ہوئی، اور یہ محض اتفاق تھا کہ وہ ہندوستان کی زبان عام بن گئی، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ دہلی، جو اس زبان کا ابتدائی مرکز تھا، مسلمان حملہ آوروں اور بادشاہوں کی جائے ورود اور ان کا دارالسلطنت بنا ہوا تھا۔ پس یہ خیال کرنا، جیسا کہ میر امن اور بعض قدیم اردو نثاروں کا خیال معلوم ہوتا ہے، کہ اردو ایک مخلوط زبان ہے جس میں وہ سب زبانیں داخل ہیں جو کسی زمانے میں دلی کے بازاروں میں بولی جاتی تھیں، صحیح نہیں ہے۔ یہ ضرور سچ ہے کہ لشکر یا بازار سے اس زبان کی نشو و نما اور ترقی کو اس قدر تعلق ضرور تھا کہ اس کا نام ہی اردو ہو گیا، جس کو زبان ترکی میں لشکر کہتے ہیں۔ زبان میں ہنوز پختگی نہیں آئی تھی اور وہ بحالت تشکیل تھی، اور اجنبی الفاظ اور جملوں کو قبول کر لینے کا مادہ اس میں بہت تھا، جیسا کہ اب بھی ہے۔ اس زمانے میں انگریزی تقلید میں اردو کو ہندوستانی کہتے ہیں، مگر یہ لفظ ہماری رائے میں گو باعتبار لفظ سے صحیح ہو، مگر حقیقت میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس لفظ میں مشرقی ہندی اور مغربی ہندی اور راجستھانی سب شامل ہیں۔ اسی طرح ہمارے خیال میں برج بھاشا کو اردو کا ماخذ قرار دینا، جو کہ مغربی ہندی کی ایک شاخ ہے، اور جیسا کہ مولانا محمد حسین آزاد نے بھی سمجھا ہے، صحیح نہیں معلوم ہوتا، اس وجہ سے کہ برج بھاشا جو متھرا اور اس کے جوانب میں بولی جاتی تھی، وہ اس بھاشا سے جو اطراف دہلی میں بولی جاتی تھی بہت مشابہت رکھتی ہے، مگر پراکرت کی ایک علیحدہ شاخ ہے، اور یہی شاخ یعنی بھاشا ہمارے خیال میں زبان اردو کی اصل سمجھی جا سکتی ہے۔ اردو اور ہندی کا تعلق، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، اردو کا اصل ماخذ وہ زبان ہے جو دلی اور میرٹھ کے اطراف میں بولی جاتی تھی، جس کو مغربی ہندی کی ایک شاخ سمجھنا چاہیے، اور مغربی ہندی اپنی جگہ پر شورسینی پراکرت سے پیدا ہوئی اور مندرجہ ذیل زبانیں اس کی شاخیں ہیں، یعنی بنگارو، برج بھاشا، قنوجی اور وہ زبان جو دہلی کے اطراف میں مروج تھی، مگر زمانہ حال کی اعلیٰ ہندی اردو سے پیدا ہوئی۔ اس طرح کے فارسی الفاظ نکال کر ان کی جگہ سنسکرت لفظ رکھ دیے گئے۔ اسی طرح اعلیٰ ہندی میں نثر کی کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں کہ مصنفین نے سنسکرت کے بڑے بڑے الفاظ استعمال کیے ہیں، مگر سچ پوچھئے تو اردو اور ہندی اپنے ماخذ اور نیز اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک ہی زبان ہے، اور ان دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے بھی تو نشو و نما اور ترقی کے طریقے میں ہے۔ اردو چونکہ مسلمانوں کے سایہ عاطفت میں پلی، اس لیے اس میں فارسی الفاظ کی کثرت ہو گئی، برخلاف ہندی کے جو اپنے اصلی ماخذ یعنی سنسکرت کی طرف عود کر گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ موجودہ زمانے کی ادبی اردو اور ادبی ہندی میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا، یعنی اول الذکر میں فارسی اور عربی کی کثرت ہے،
اور آخر الذکر غیر مانوس سنسکرت الفاظ سے بھری ہوئی ہے۔ زبان اور ادب اردو فارسی کا احسان مند ہے۔ شروع میں زبان نہایت سادہ اور بے تکلف تھی اور عوام الناس کی معمولی ضروریات کے پورا کرنے کے واسطے بالکل کافی تھی۔ جوں جوں اس میں ترقی ہوتی گئی اور وہ ایک ادبی زبان بنتی گئی، اسی قدر اس میں فارسی اور عربی اور ترکی الفاظ شامل ہوتے گئے۔ فارسی الفاظ سننے میں بہت بھلے معلوم ہوتے تھے، اس وجہ سے مصنفین نے اپنی کتابوں میں جدت کی چاشنی دینے کے لیے ان کو بے تکلف استعمال کرنا شروع کیا، اور اس طرح فارسی ترکیبیں جو اصلی زبان سے بالکل اجنبی تھیں اور اس کے ساتھ میل نہیں کھاتی تھیں، زبان میں داخل ہونے لگیں۔ اس کے ساتھ فارسی رسم الخط بھی کچھ تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ ہندی کی جگہ رائج ہو چلا، اس وجہ سے کہ فارسی الفاظ فارسی خط میں بنسبت ہندی کے زیادہ آسانی سے اور صحت کے ساتھ لکھے جا سکتے تھے۔ اردو شاعری پر بھی فارسی شاعری کا بڑا اثر پڑا اور وہ بھی فارسی شاعری کے قدم بقدم چلنے لگی۔ فارسی بحریں استعمال ہونے لگیں۔ ان کے علاوہ مضامین، طرز بیان، تخیل، تلمیحات، خاص خاص محاورے اور مثلیں، یہ سب کچھ زبان فارسی سے لیا گیا۔ اردو کا علم عروض بھی فارسی عروض کے تابع اور زیر اثر ہو گیا۔ نثر کا بھی یہی حال تھا۔ وہی عبارت کی رنگینی، الفاظ کا توازن اور قافیہ بندی جو قدیم فارسی نثر کی جان تھی، اردو میں ان کی پوری نقل کی جاتی تھی۔ الغرض زبان فارسی اردو پر اس قدر حاوی اور غالب ہو گئی کہ دونوں ایک ہو گئیں۔ اظہار خیالات، مضامین اور طرز ادا میں فارسی اردو پر اتنی غالب ہو گئی کہ اردو کی ترقی شان اس سے بالکل غائب ہو گئی، یہاں تک کہ اکثر لوگوں نے اردو کی صرف و نحو کی کتابیں فارسی کے طرز پر لکھنا شروع کر دیں۔ اردو میں فارسی الفاظ اور فارسی ترکیبوں کی کثرت کے اسباب: مسلمان بحیثیت فاتح ہندوستان میں آئے اور قدرتاً زبان فارسی جو ان کی مادری زبان تھی ہندوستان کی شاہی زبان بن گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیسی زبان مثل خادمہ کے دب کر اور مغلوب ہو کر اپنی مالکہ زبان فارسی کی خدمت کرنے لگی اور اسی طرز ادا اور محاورات وغیرہ کی متبع اور ناقل ہو گئی۔ لوگوں کو نئی زبان سیکھنے کا شوق ہوا کرتا ہے، اسی وجہ سے اس وقت کے لوگ بھی پرانا طرز چھوڑنے اور نئے الفاظ اور جدید محاورات اختیار کرنے لگے۔ دیسی زبان میں جو اب شرفا اور معزز شہری لوگوں سے چھوٹتی جاتی تھی اور اطراف شہر دیہات میں محدود ہوتی جاتی تھی، اب لوگوں کو کوئی مزہ نہیں آتا تھا، لہٰذا جدت پسند طبیعتوں نے نئی زبان کی طرف رخ کیا اور اس کو نہایت شوق و ذوق اور انہماک سے سیکھنے لگے۔ اسی وجہ سے قدیم ہندی شعراء کی تصانیف میں فارسی الفاظ کی کثرت تعجب خیز معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً چند کوی کی پرتھوی راج راسو کو دیکھیں جو فارسی الفاظ سے بھری ہوئی ہے۔ دیسی زبان کی تنگی اور کم وسعتی بھی اس کا باعث ہوئی کہ نئے نئے الفاظ اور خیالات کے اظہار کے لیے اس کو اصلی لفظ اور طرز ادا جذب کر لینا پڑا۔ شروع میں دیسی زبان میں ایسے الفاظ بکثرت شامل تھے جو یا تو سنسکرت کے الفاظ تھے یا انہی سے بگڑ کر کسی دوسری صورت میں زبان پر چڑھ گئے تھے۔ جب مسلمان آئے تو زبان میں بھی ایک بڑا انقلاب ہوا۔ مسلمان حملہ آور بادشاہ بن گئے اور دہلی ان کا پایہ تخت بن گیا۔ اب وہ یہاں بسنے اور آباد ہونے کے لیے آئے، نہ کہ جس طرح پہلے وہ سال بسال آتے تھے اور مال غنیمت لے کر واپس چلے جاتے تھے۔ جب دہلی پایہ تخت ہو گیا اور بادشاہ ماں لاؤ لشکر کے وہاں رہنے لگا تو باشندوں اور غیر ملکی سپاہیوں میں میل جول اور ربط و ضبط بڑھنے لگا۔ ایک دوسرے کی زبان اور خیالات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوا کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے الفاظ سیکھے اور ان کو اپنے طرز پر استعمال کرے اور ظاہر کرے کہ فاتح کا اثر مفتوح پر زیادہ ہوا کرتا ہے۔ پس مفتوح قوم کی دیسی زبان یعنی ہندی پر فارسی کا بہت بڑا اثر پڑنے لگا۔ اسی وجہ سے اردو میں فارسی الفاظ اور ترکیبیں بکثرت شامل ہو گئیں، مگر ہندی نے اپنا اثر فارسی پر کم ڈالا، کیونکہ فارسی کے زبانداں اپنی زبان کو اس قسم کی آمیزش سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ یہ تبدیلی گو کہ ابتدا میں بہت غیر محسوس طریقے سے شروع ہوئی تھی، مگر جوں جوں مسلمانوں کی جڑ مضبوط ہوتی گئی اور وہ اس ملک میں آباد ہوتے گئے، یہ زبانی تغیر برابر ترقی کرتا گیا اور یہ ترقی کی رفتار برابر قائم رہی، یہاں تک کہ اکبر کے زمانے میں ایک ہندو وزیر مال کی تاکید سے یہ حکم جاری کیا گیا کہ ہر سرکاری ملازم کو فارسی سیکھنا ضروری ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زبان کی جڑ مضبوط ہو گئی اور اس کی عظمت و اہمیت بڑھ گئی۔ لوگ فارسی، عربی، ترکی الفاظ بڑے شوق سے بولنے لگے کیونکہ وہ سننے میں اچھے معلوم ہوتے تھے اور زوردار تھے اور ان کے بولنے والے خواہ تعلیم یافتہ سمجھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ فارسی دانی سے سرکاری ملازمتیں بھی آسانی سے ملتیں اور تقریب شاہی کا بھی ایک اچھا ذریعہ تھا۔ ایسی حالتوں میں ابتداً ہر زبان کا یہی حال ہوا کرتا ہے
جب قدیم اہل انگلستان کو نارمن لوگوں نے فتح کیا تو انگریزوں کی قدیم زبان اینگلو سیکسن کی بھی نارمن فرینچ کے ہاتھوں یہی حالت ہوئی تھی۔ بس جس طرح زبان انگریزی میں دو طرح کی زبانیں یا بولیاں پائی جاتی ہیں، وہی صورت اردو کی بھی سمجھنا چاہیے۔ اردو میں فارسی الفاظ کی کثرت کے کئی اسباب ہیں۔ مسلمان جب بحیثیت فاتح اس ملک میں آئے تو اپنے ساتھ بہت سی چیزوں کے نام لائے جن کے مرادف سنسکرت یا دیسی بھاشا میں نہیں مل سکتے تھے۔ چونکہ ایسے نام کسی شرح یا گھوم پھیر سے بتائے نہیں جا سکتے تھے، اس لیے بجن سے ہی فارسی الفاظ جن سے وہ چیز ظاہر ہوتی تھی زبان میں داخل کرنا پڑے۔ مثلاً ایسے نام جو لباس، طعام، مذہب اور بعض اسی قسم کی دوسری چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر چونکہ فارسی فاتح قوم کی زبان تھی اور ایک ایسی زبان تھی جو رزم، بزم، حسن و عشق کے افسانوں کے لیے نہایت موزوں تھی، اس لیے لوگ ایسے موقعوں پر فارسی الفاظ ہی بولنا پسند کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ نہایت شیریں اور شاندار معلوم ہوتے تھے۔ ایسے پرزور لفظوں کے سامنے پرانے دیسی الفاظ اور محاوروں کو خام خواہ پیچھے ہٹنا پڑا، اس لیے کہ زمانہ ان کو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ زبان انگریزی کی بھی یہی داستان ہے۔ جب یونانی اور لاطینی علوم کا احیاء اور دوبارہ ترقی ہوئی تو اس زمانے میں بھی موٹے موٹے عالمانہ الفاظ بولنے کا فیشن ہو گیا تھا۔ بہرحال جب فاتح اور مفتوح دونوں قوموں کا میل جول بڑھا تو ایک ایسی مخلوط زبان یا بولی کی سخت ضرورت محسوس ہوئی کہ دونوں قوموں کے اچھی طرح سمجھ میں آ سکے، اور چونکہ مفتوح اپنے مالکوں کو زیادہ خوش رکھنا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی زبان سے زیادہ اخذ کیا بنسبت اس کے کہ ان کے مالکوں نے ان کی زبان سے فائدہ اٹھایا۔ اظہار قابلیت کے لیے بھی عربی فارسی الفاظ کثرت سے بولے جانے لگے۔ اردو ادب کی ابتدا شاعری سے ہوئی اور شاعری فارسی داں لوگوں کے ہاتھ میں گویا ایک کھلونا تھی جس کو وہ فارسی الفاظ و محاورات ہی کے لباس میں آراستہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ زبان ہندی بہت کم جانتے تھے اور سنسکرت سے بالکل ناواقف تھے، اسی وجہ سے یہ ہونہار بچہ اپنے حقیقی والدین سے جدا ہو کر اپنے مصنوعی والدین کی آغوش محبت میں تربیت پاتا رہا، جنہوں نے بلا شک اس کے ساتھ بہت کچھ کیا۔ ان کی آغوش تربیت میں رہ کر اردو کا نشو و نما بالکل فارسی کی روش پر ہوتا رہا۔ نہ صرف فارسی الفاظ کا کافی ذخیرہ زبان میں جمع ہو گیا بلکہ فارسی ترکیبیں بھی کثرت سے شامل ہونے لگیں۔ مثلاً صفت و موصوف کی ترتیب بدل گئی۔ ایسے سینکڑوں کے فقرے جو حرف ربط با سے معمولاً شروع ہوتے تھے اردو میں بے تکلف استعمال ہونے لگے، جو دیسی مروجہ قواعد صرف و نحو کے بالکل خلاف تھا۔ آج بھی ہماری ادبی دیسی زبان میں اسی قسم کی فارسی ترکیبیں کثرت سے موجود ہیں۔ یہ ضرور ہوا کہ فارسی کے اثر سے اردو ایک مستقل زبان کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ اصل زبان کی خوبیاں جن سے اردو زبان کی ابتدا ہوئی تھی بہت کچھ فنا ہو گئیں۔ یورپ کی زبانوں کا اردو پر اثر۔ فارسی زبان اور فارسی ادب کا تو اردو پر بہت گہرا اثر پڑا ہی تھا، لیکن پرتگالی اور انگریزی کا بھی کچھ کم اثر نہیں پڑا۔ البتہ زبان ڈچ اور فرینچ کے جمائے ہوئے نقوش یا تو مٹ گئے یا ہیں بھی تو اس قدر دھندلے کے معلوم نہیں ہوتے۔ پرتگالی اور انگریزی دونوں نے اردو لغات میں معتدبہ اضافہ کیا۔ سن 1540 میں ہندوستان کے مشہور بندرگاہوں پر اہل پرتگال قابض تھے اور ممالک مشرق میں گویا تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ ان کی آبادیاں ہندوستان کے سواحل پر اور اندرون ملک میں بھی تھیں۔ ان کا تعلق ہندوستان سے عارضی نہ تھا بلکہ وہ بحیثیت تاجر و حاکم اور مبلغ کے یہاں رہتے تھے۔ انہوں نے بہت ترقی کی تھی اور 17ویں اور 18ویں صدی میں ان کی زبان ہندوستان کے ایک بڑے حصے کی زبان عام ہو گئی تھی، جو محض ہندوستانیوں اور اہل یورپ کے درمیان تبادلہ خیالات کا ذریعہ ہی نہ تھی بلکہ خود یورپ کے یہ سوداگر بھی آپس میں اسی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ اسی میں عیسائی پادری اپنے مذہب کی اشاعت اور تبلیغ کرتے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس کو بہت ایسے مواقع ملے کہ وہ اپنا اثر یہاں کی دیسی زبانوں پر ڈال سکی۔ سب سے زیادہ اثر بنگلہ زبان پر پڑا۔ اسی طرح دراوڑی زبانیں مثلاً مراٹھی، اسامی یا اڑیا بھی اس سے بہت کچھ متاثر ہوئیں۔ اردو بھی اس کے لغات سے بہت متمتع تھی۔ یہ اثر اتفاق سے شمالی ہندوستان میں اس وقت پڑ رہا تھا جب دکنی زبان جو پرتگالی اثر سے بسبب قربت کے بہت کچھ متاثر ہو چکی تھی اور نیز اسی طرح دوسری زبانیں اردو پر اپنا اثر اچھی طرح ڈال رہی تھیں۔ پرتگالی الفاظ دیسی زبانوں میں اصلی حالت پر باقی نہیں رہے بلکہ جس بگڑی ہوئی شکل میں وہ ہندوستان میں بولے جاتے تھے اور ہندوستانی زبانیں ان کو قبول کر سکتی تھیں اسی شکل پر وہ اب بھی بکثرت موجود ہیں۔ اہل پرتگال نے محض اپنی زبان کے الفاظ ہندوستانی زبانوں میں داخل نہیں کیے بلکہ بہت سے عربی، فارسی اور ہندی الفاظ بھی اکثر یورپی زبان میں پہنچا دیے۔
اس کے علاوہ اکثر عربی اور فارسی لفظ پرتگالی سے مسخ ہو کر داخل ہوئے، مثلاً وہ الفاظ جو عربوں کے فتح اندلس کے زمانے میں ان ممالک میں رائج ہو گئے تھے۔ پرتگالی الفاظ ہماری زبان میں بکثرت بولے جاتے ہیں، مثلاً از قسم میوہ جات و اشیاء طعام، اچار، انناس، افوس، قسم انبا، بسکٹ، کاجو، پیمفرے، مچھلی کی قسم، پپیتا، تمباکو، چا، ساگو، گوبھی وغیرہ وغیرہ۔ از قسم سامان آرائش و آلات و اسلحہ، الپین، الماری، ارغنو، بجرا، بالٹی، بوتل، پیپا، پستول، پریگ، چائے، صابن، کوچ، کپتان، کاربین، کارتوس، میز، تولیہ، گار وغیرہ۔ مذہبی الفاظ پادری، گرجا، کراس وغیرہ۔ لباس میں سایہ، قمیص، کاج وغیرہ وغیرہ۔ متفرق الفاظ مثلاً انگریز، آیا، بمبا، پاگر یعنی تنخواہ، پاؤ، روٹی، چھایا، نیلام، مستری، کمرہ، روپیہ وغیرہ۔ اہل پرتگال ہی نے سب سے پہلے یورپ کی اکثر چیزوں کی اشاعت ہندوستان میں کی، لہٰذا ان کے نام بھی اسی طرح رائج ہو گئے جس طرح کہ وہ لوگ اپنی زبان میں بولتے تھے۔ مرزا غالب شراب پرتگالی کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔ زبان انگریزی ایک زندہ اور حاکموں کی زبان ہے، اس نے اپنا اثر بہت کچھ ڈالا ہے اور ڈالتی رہے گی۔ انگریزی علم و ادب نے اردو نظم و نثر کو بہت کچھ فائدہ پہنچایا، جس کا ذکر مفصل طور پر آئندہ کسی باب میں کیا جائے گا، لیکن اتنا اس موقع پر ضرور بتا دینا چاہیے کہ زبان انگریزی نے وہ الفاظ اردو میں داخل کیے جن کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ موجود نہ تھا، اور وہ الفاظ اب زبان زد ہو گئے تھے۔ ترجمے کا بھی یہ نتیجہ ہوا کہ اکثر انگریزی الفاظ اس کی بدولت اردو میں شامل ہو گئے۔ اردو میں انگریزی الفاظ بکثرت داخل کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح وہ انگریزی الفاظ جو بضرورت اردو میں داخل اور مستحکم ہو گئے ہیں، خارج کرنا بھی اندیشے سے خالی نہیں ہے۔ اردو کو مالدار ہونا چاہیے، چاہے انگریزی ہو یا فارسی ہو یا سنسکرت۔ صرف یہی ایک طریقہ زبان اردو کی تکمیل اور اس کی ترقی کا ہے، اور اسی طرح وہ ایک اعلیٰ درجے کی زبان اور ہندوستان کی عام زبان بن سکے گی۔ نثر اور نظم کی زبان۔ ہر زبان میں نظم و نثر کی عبارت میں فرق ہوتا ہے، عبارت میں متانت اور سنجیدگی پیدا کرنے کے لیے، اور نیز اس خیال سے کہ نثر اور نظم میں فرق معلوم ہو، نظم کی عبارت بنسبت نثر کے زیادہ شاندار ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ معمولی اور سادہ الفاظ اور معمولی بول چال کی ترکیبیں جو عام طور پر نثر میں پائی جاتی ہیں، نظم میں ناجائز سمجھی جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ فارسی محاورات اردو نظم میں بکثرت شامل کر دیے گئے۔ اگر اردو نثر کی ابتدائی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ شروع میں مقفع عبارت بہت پسند کی جاتی تھی، جس میں بے حد تکلف اور تصنع ہوتا تھا۔ بہترین طرز وہ تھا جس میں ظہوری اور بے دل کی مرصع نگاری کی تقلید کی جاتی تھی۔ ہماری پرانی نسل نگاری کی مثال باعتبار عبارت کی رنگینی اور قافیہ بندی کے بئی نہیں وہی ہے جو انگلستان میں ملکہ الزابتھ کے زمانے میں انگریزی نثر کی تھی۔ مرزا غالب بلکہ سر سید احمد خان کے زمانے سے ایک نیا دور شروع ہوا، جبکہ مغربی تعلیم کے اثر سے وہ پرانا رنگ بدل گیا اور مقفع عبارت اور فارسی کی رنگینیت کی جگہ اب بے تکلف اور سادہ عبارت پسند کی جانے لگی۔ دور جدید میں نثر نگاری کی وہ شان بھی باقی نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ عملی دنیا میں سیدھے سادے، صاف اور زوردار الفاظ کی ضرورت ہے۔ اب بھی فارسی الفاظ کی کثرت ضرور ہے، لیکن اس سے عبارت کی خوبی پر اثر نہیں پڑتا اور نہ کسی قسم کا تصنع پیدا ہوتا ہے۔ ہندی محاورات خوبی کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں اور پیچیدہ بندشوں سے گریز کیا جاتا ہے، لیکن گلستان نظم کی آبپاشی اب بھی چشمہ فارسی ہی سے ہوتی ہے اور اس کا چمن اب بھی انہی صنعتوں سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ ہندی الفاظ و محاورات استعمال ہوتے ہیں مگر کمی کے ساتھ، اور صرف اسی وقت جب وہ فارسی الفاظ کے ساتھ میل کھاتے ہیں۔ نثر کی طرح نظم میں کچھ تغیر ہو چلا ہے اور موجودہ رنگ میں بجائے پرانی لفاظی اور تصنع کے سادگی اور بے تکلفی بہت پسند کی جاتی ہے، لیکن باوجود اس کے اکثر اہل ادب اب بھی فارسی الفاظ اور ترکیبوں کے دلدادہ ہیں، مگر ان کی کثرت اور جاؤ بیجا استعمال کو جہاں تک ممکن ہو کم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہماری رائے میں نظم اور نثر کی عبارت اور انشاء پردازی میں کوئی اصولی اور اہم اختلاف نہیں ہے۔ ادبی اردو تقریری زبان تحریری زبان سے بالکل علیحدہ ہے۔ سادہ اور روزمرہ کے جملے جو ہر وقت زبان پر چڑھے ہوتے ہیں، تحریر میں آتے وقت فارسی زبان سے بدل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جدت، عظمت اور شانداری ہے۔ ابتدا میں بے شک زبان کا دائرہ بہت تنگ اور الفاظ کا ذخیرہ کم تھا، اور وہ ایک مستقل زبان کہلانے کی مستحق نہیں تھی، کیونکہ اس وقت تک اس میں بھونڈا پن تھا، نہ اس پر جلا ہوئی تھی اور نہ اتنی صلاحیت میں تھی کہ اس کے ذریعے سے باریک اور نازک خیالات ادا ہو سکیں یا مختلف خیالات کا اظہار اچھی طرح کیا جا سکے۔
اس میں ایک قسم کا لوچ اور الفاظ اور بندشوں کو جذب کرنے کا مادہ ضرور تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو الفاظ اور بندشیں اس کو ملتی گئیں وہ سب اس میں شامل ہوتی رہیں۔ رفتہ رفتہ زبان میں پختگی اور صفائی آتی گئی۔ دور اول کے شاعر ایسی زبان میں لکھتے تھے جس میں آدھی اردو اور آدھی فارسی ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ اردو کا عنصر غالب ہو گیا اور غالب نے مغلوب کو جذب کر لیا۔ فارسی الفاظ اور غیر مانوس فارسی ترکیبیں اس طرح اردو میں مل گئیں کہ اب وہ ہماری زبان کا جزو بن گئیں، جن کو اب ہم نکال نہیں سکتے۔ بعض حضرات جو اس زمانے میں سنسکرت الفاظ کے دلدادہ ہیں، وہ فارسی الفاظ اور ترکیبوں کو زبان سے نکالنے کی کوشش میں ہیں۔ ہماری رائے میں یہ ایک فضول اور عبث کوشش ہے، کیونکہ یہی کثرت الفاظ جو اردو کا مایہ ناز ہیں اس کو اتنا لوچدار اور مضبوط بنائے ہوئے ہیں کہ ہر ادبی کام اس کے ذریعے سے نکل سکتا ہے۔ زبان اردو کے قدیم نام۔ قدیم انگریز مورخ جنہوں نے ہندوستان کے حالات لکھے ہیں، اردو کو لفظ ہندوستان سے تعبیر کرتے ہیں۔ شروع 18ویں صدی کے مصنفوں نے زبان لاطینی میں اس کو لنگوا ہندوستانی کا لکھا ہے۔ اس سے بھی پہلے کے انگریز مورخین اس کو مورز کہتے تھے۔ جان گلکرسٹ نے سن 1787 میں سب سے پہلے لفظ ہندوستانی زبان اردو کے واسطے استعمال کیا اور جبھی سے یہ لفظ مروج ہو گیا، گو کہ اس کا پتہ بعض قدیم کتابوں میں سن 1616 تک ملتا ہے، جبکہ مسٹر پول نے سب سے پہلے اس کو استعمال کیا تھا۔ اردو معلیٰ کا معزز خطاب شاہ جہاں نے اس کو دیا، جبکہ زبان ادبی خدمات انجام دینے کے قابل اچھی طرح ہو گئی تھی۔ لفظ ریختہ یعنی وہ زبان جس میں دیسی الفاظ کے ساتھ فارسی بھی بکثرت استعمال ہو، بعد کے مصنفین نے اس غرض سے استعمال کیا کہ ادبی زبان اور ریختہ اور بول چال کی زبان یعنی اردو میں جو بازاروں اور جاہل فوجی سپاہیوں میں مروج تھی فرق ہو جائے۔ لفظ ریختہ زبان کے متعلق اب بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ ابتدا میں نظم کے واسطے یہی لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اس وجہ سے کہ نثر کا رواج اس زمانے میں بہت کم تھا۔ میر اور مصفی تک کے زمانے میں اردو کو بمقابلہ فارسی کے ہندی کہتے تھے، جس سے ملک کی دیسی زبان مراد تھی۔ اردو کا رسم الخط۔ اردو کے حروف تہجی بالکل وہی ہیں جو فارسی اور عربی کے ہیں، البتہ بعض مخصوص حروف جن سے ہندوستانی زبان کی خاص آوازیں ظاہر ہوتی ہیں جو فارسی اور عربی میں نہیں پائی جاتی اضافہ کر دیے گئے ہیں، مثلاً ٹے، ٹھے، ڈال، ڈھے، ڑے، ڑھا۔ ان حروف کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تے، دال، رے پر یا تو چھوٹی سی توئے بنا دیتے ہیں یا 4 نقطے دے دیتے ہیں۔ نظم اردو۔ نظم اردو کا عروض فارسی اور عربی کے عروض کا تابع ہے۔ لفظ کے کسی جزو پر زور دے کر پڑھنا، جس کو انگریزی میں ایکسنٹ کہتے ہیں، اردو میں نہیں ہے۔ البتہ قدیم یونانی اور رومی شاعری کی طرح اردو میں بھی حروف علت کی آوازیں کھینچ کر پڑھی جاتی ہیں اور اس کو اشباع کہتے ہیں۔ نظم اردو میں ردیف اور قافیہ بہت ضروری چیز ہے۔ مروجہ بحریں 19 ہیں، جن میں سے بعض عربی کے لیے مخصوص ہیں اور بعض میں اتنی ترمیم ہو گئی ہے اور ان کی صورت ایسی بدل گئی ہے کہ وہ بالکل نئی معلوم ہوتی ہیں۔ وزن شعر کے لیے خاص ارکان جو قدمہ نے مقرر کر دیے تھے، ان کی تکرار یا تغیر و تبدل سے مختلف بحریں قائم ہو گئی ہیں۔ یہ الفاظ عموماً عربی الفاظ کے مادے ہوتے ہیں اور انہی سے اشعار کی تختی کی جاتی ہے اور بڑی یا چھوٹی بحریں انہی سے قائم ہیں۔ تختی کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو وہی رکن بار بار دہرایا جاتا ہے، مثلاً فعول 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 4 بار، یا رکنوں میں رد و بدل ہوتا ہے، جیسے مفعول فاعلات مفاعیل فاعلون۔ تختی کے خاص قواعد مقرر ہیں۔ تحریر شدہ حروف کے ساتھ ان حرفوں کا بھی شمار ہوتا ہے جو پڑھے جاتے ہیں، گو تحریر میں نہیں آتے۔ وہ حروف جو پڑھے نہیں جاتے بلکہ محض تحریر میں آتے ہیں، تختی میں شمار نہیں کیے جاتے۔ الف ممدودہ شروع لفظ میں جب آتا ہے، 2 حرف کے برابر اضافت جو کھینچ کے پڑھی جائے 1 حرف کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ ان الفاظ کو جن سے تختی کی جاتی ہے رکن کہتے ہیں، جس کے معنی ستون کے ہیں، جس پر عمارت یا خیمہ ہوتا ہے۔ پورے شعر کو بیت اور نصف شعر کو مصرع کہتے ہیں۔ مصرع کے لغوی معنی دروازے کا ایک پٹ ہے۔ نظم کی مختلف قسمیں جو فارسی میں متداول ہیں، جو اردو میں اختیار کی گئی ہیں، حسب ذیل ہیں۔ غزل اور قصیدہ سب سے زیادہ مشہور اصناف نظم ہے۔ ان دونوں میں فرق صرف مضمون اور طول کا ہوتا ہے، مگر بہور اور ردیف و قافیے کی پابندی دونوں میں یکساں طور پر ہوتی ہے۔ غزل کا رنگ عموماً عاشقانہ یا صوفیانہ ہوتا ہے اور تعداد اشعار عموماً 10 سے 12 تک، گو کہ اس کی پابندی بہت کم کی جاتی ہے۔ قصیدے میں عموماً کسی کی مدح یا حجو ہوتی ہے اور نصیحت آمیز فلسفیانہ رنگ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تعداد اشعار عموماً کم از کم 25 اور زیادہ سے زیادہ 170 تک، مگر اس کی پابندی کون کر سکتا ہے۔ قطع
جس کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں اور اس کو قصیدے یا غزل کا ایک حصہ سمجھنا چاہیے۔ تعداد اشعار کم سے کم 2 اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں۔ پہلے 2 مصروں کے لیے ہم قافیہ ہونا ضروری نہیں، لیکن اشعار میں قافیے کی پابندی ہونا لازمی ہے۔ قطعات میں اکثر پند و نصائح کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں اور مطلب پورا ہو جاتا ہے۔ رباعی، اس میں 2 شعر یا بیت ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو 2 بیتی بھی کہتے ہیں۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں اور زیادہ تر ایک ہی بحروں میں کہی جاتی ہے۔ رباعی کے لیے خاص مضمون کی تخصیص نہیں، لیکن چوتھے مصرے کو عموماً مؤثر، معنی خیز اور زوردار ہونا چاہیے۔ مثنوی، یہ صنف رزم و بزم، حسن و عشق، قصے اور افسانہ نگاری کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں ہر شعر کے دونوں مصروں کو ہم قافیہ ہونا چاہیے، ردیف ہو یا نہ ہو، تعداد محدود نہیں۔ مثنوی کے لیے عموماً 5 بحریں مروج ہیں، مگر بعض کے نزدیک 7 ہیں۔ مستزاد اس کو کہتے ہیں کہ جب ہر مصرے کے آخر میں کچھ زائد لفظ بڑھائے جائیں اور یہ زائد لفظ اسی بحر میں ہوتے ہیں جو اصلی مصرے کے 2 آخری رکنوں کی ہوتی ہیں، مگر ان کا قافیہ کہیں علیحدہ بھی ہوتا ہے۔ ترجیح بند اور ترکیب بند، یہ بھی نظم کی قسمیں ہیں۔ ان میں بہت سے بند ہوتے ہیں اور ہر بند میں برابر یا بعض وقت مختلف تعداد ابیات کی ہوتی ہے جو ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور ہر بند کے آخر میں ایک بیت ہوتا ہے جو اوپر کے بند کو نیچے کے بند سے جدا کرتا ہے، اور قافیے میں بھی ان سے علیحدہ ہوتا ہے۔ اگر ہر بند کے بعد ایک ہی بیت بار بار آئے تو اس کو ترجیب بند کہتے ہیں، ورنہ اگر بیت بدلتا جائے تو ترکیب بند کہلاتی ہے۔ ترجیب بند یا ترکیب بند میں تمام اشعار ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ مربع چو مصرعی نظم کو کہتے ہیں جس میں سب مصرے ہم قافیہ ہوں۔ مخمس میں بجائے 4 کے 5 مصرے ہوتے ہیں، 5ویں مصرے کا قافیہ بدلا ہوتا ہے اور باقی صورت مربع کی سی ہے۔ مسدس کی شکل بھی قریب قریب ایسی ہی ہے، فرق اتنا ہے کہ پہلے 4 مصرے یا 2 بیت ہم قافیہ اور باقی 2 مصرے علیحدہ ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر اصناف سخن، مصبہ وغیرہ بھی اسی طرز کے ہیں۔ واسوخت نظم کی وہ قسم ہے جس میں عاشق اپنے معشوق کی بے وفائی، ظلم و ستم، رقیب کے ساتھ محبت اور جدائی کی تکلیف و مصیبت کی شکایتیں کرتا ہے، گویا معشوق کو دھمکاتا ہے کہ اگر اس کا طرز تغافل اور ستم شعاریاں اس طرح باقی رہیں تو پھر اس کے ہاتھ سے عنان صبر چھوٹ جائے گی اور وہ معشوق سے علیحدگی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تاریخ نظم کی وہ قسم ہے جس میں کسی واقعے کے اعداد سن حروف ابجد کے حساب سے نکالے جاتے ہیں۔ فرد کسی تمام یا ناتمام غزل کے کسی ایک شعر کو کہہ سکتے ہیں جو کبھی مثالاً پیش کیا جاتا ہے۔ قصیدے اور غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے۔ نظم کی کتابوں میں اکثر پہلے حمد و نعت، پھر بادشاہ یا ممدوح کی تعریف، اس کے بعد سبب تالیف اور کچھ فخریہ اشعار، آخر میں مناجات اور خاتمہ ہوتا ہے۔ مجموعہ نظم کو کلیات کہتے ہیں جس کی ترتیب عموماً اس طور پر ہوتی ہے: قصائد، غزلیات، قطعات، رباعیات، مثنویات وغیرہ۔ نثر کی 3 قسمیں ہیں: 1 آری جو بالکل سادہ اور بے تکلف ہوتی ہے، 2 مرجز جس میں بحر ہوتی ہے مگر قافیہ نہیں ہوتا، 3 مسجع جس میں بحر نہیں ہوتی مگر قافیے کی پابندی ہوتی ہے۔ نثر مسجع کی بھی 3 قسمیں ہیں: 1 متوازی، 2 مطرف، 3 متوازن۔ نثر متوازی میں 2 فقروں کے آخری الفاظ ہم وزن اور ہم قافیہ ہونے چاہیے۔ مطرف میں آخری الفاظ کے ہم وزن اور ہم قافیہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ متوازن میں ہم وزن ہوتے ہیں مگر ہم قافیہ نہیں ہوتے۔ یہ تمام قسمیں اب متروک ہیں کیونکہ 19ویں صدی کے آخر میں اس قسم کی مصنوعی عبارت اور قافیہ پیمائی کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ تذکرے میں شعراء کے سوانح اور حالات مختصراً بیان کیے جاتے ہیں اور گلدستہ نظم کے مجموعے کا نام ہے۔